تو یہ تھیٹر کی طرف کیسے آ گئے؟ ایک دم یہ خیال کیسے آیا کہ بھائی تھیٹر بھی کرنا چاہیے؟ بس یہ جوش ہمارا جو کہتے ہیں نا یوتھ بڑا پرجوش ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، وہ نئی چیزوں کی طرف بڑھتا ہے اور جیسے ہی کوئی اس کو سپورٹ ملے تو وہ اس کی طرف موو کرنا شروع ہو جاتا ہے. تھیٹر کا یہ ہوا کہ ہمیں ایک ٹریننگ دی گئی گویتے انسٹیٹیوٹ کی طرف سے. یہ ٹریننگ تھی جس میں خالد احمد صاحب ہمارے انسٹرکٹر تھے. صحیح. تو انہوں نے ٹریننگ دی. اس کے بعد ایک اور شوق بڑھا کہ تھیٹر ہمیں بھی کرنا چاہیے اور تھیٹر کے ذریعے اویئرنیس کو اچھی طرح سے پیغام اچھی طرح سے پہنچتا ہے، پھیلایا جا سکتا ہے. تو پھر ہم نے یہ تھیٹر کی ایک ٹیم بنائی اور ساتھ میں پھر اسی تھیٹر کو مزید آگے تقویت یوں ملی کہ ثانیہ سعید کے ساتھ وہ بھی ہمارے لیاری آئی اور ان کے ساتھ بھی مل کے ہم نے کچھ کرنا چاہا، کیا بھی. پھر ایک اور گروپ تھا ملیر کا، ان کے ساتھ مل کر بھی ہم نے ایک ڈرامہ کیا جو کہ ریڈی میں ہم نے کیا تھا، وہ انہی کے ساتھ ہم نے کیا تھا. پھر ساتھ میں کیا کہتے ہیں شیما کرمانی وہ بھی آئی تھی لیاری میں، ان کے ساتھ بھی ہمارے کچھ ساتھی ہیں جو ابھی تک اٹیچ ہیں. عدنان جیسا ہے، یہ لوگ کام کر رہے ہیں. پھر مانی اور بہت سارے لوگ تھیٹر اتنا زیادہ ہم ڈٹرمنٹ ہو گئے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی. اور ساتھ ساتھ پھر ہمارے ساتھ ایک چیز یہ جڑی ہوئی ضرور ہے کہ ہم جو سیکھتے ہیں وہ ٹرانسفر کرتے ہیں فوراً سے، اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ یہ ٹیم زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے، گرو کرے. جی سر تھیٹر کی بات ہو رہی ہے تو کیا آپ کا جو گروپ تھیٹر گروپ ہے اس نے کہیں انٹرنیشنلی بھی پرفارم کیا یا یہ کہ صرف لوکلی آپ کام کر رہے ہیں؟ انٹرنیشنل پروگرام تو ہم نے نہیں کیے. صحیح. لیکن نیشنلی ہم نے بہت ساری جگہوں پہ پرفارمنس دی ہے. جیسے آئی بی اے میں گئے ہیں ہم لوگ اور او پی پی کی طرف سے گئے، عورت فاؤنڈیشن کی طرف سے ہم حیدرآباد گئے، اور ٹی وی او تھا شاید اس کی طرف سے ہم لاڑکانہ گئے. اس طرح کے مختلف علاقوں میں جاتے رہے ہیں. اور بلوچستان گئے ہم لوگ، آس کا ایک پروجیکٹ تھا، ان کے بیاہ پر ہم نے بلوچستان میں گئے اور اویئرنیس ہیلتھ اویئرنیس پر ہم نے تھیٹر کا پروگرام کیا. صحیح. انٹرنیشنلی یہ تھا ہمارے انڈیویجول ساتھی گئے ہیں. مثال کے طور پر عدنان ہمارے ٹیم کا ساتھی ہے جو کہ شیما جی کے ساتھ انڈیا گیا تھا، وہاں پر انہوں نے پرفارمنس دی ہے. اچھا یہ بتائیں سہیل کہ جو آپ کے ٹریننگ آپ نے بھی ذکر کیا، تو کیا آپ نے اپنے لوگوں کو کہیں باہر بھی ٹریننگ کے لیے بھیجا یا صرف لوکلی ٹریننگ کر رہے ہیں یا کوئی آپ کے ساتھی باہر بھی گئے؟ نہیں، ہمارے ساتھی باہر گئے ہیں. مثال کے طور پر میری بڑی سسٹر تھی ریحانہ، وہ نیپال جا چکی ہیں اور بنگلہ دیش جا چکی ہیں. پھر اس کے بعد ندیم اور سلطان بینکاک گئے، وہاں ٹریننگ انہوں نے لی. سنیا گئی نیپال سے ٹریننگ حاصل کیا. جلیل گئے بنگلہ دیش گئے، بریک کا پروجیکٹ دیکھ کے آئے ہیں. اس طرح سے ہمارے لوگ کافی انٹرنیشنل جاتے رہے ہیں اور نیشنلی بھی. پاکستان میں تو بہت ساری جگہوں پہ جاتے رہے، اسلام آباد ہوا، لاہور ہو گئے، ہر جگہ پہ انہوں نے ٹریننگ لی ہے باقاعدہ سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں باہر سے جب وہ ٹریننگ کر کے آتے ہیں تو کچھ نئی بات پیدا ہوتی ہے، نیا کام سامنے آتا ہے؟ ایگزیکٹلی، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہوتا ہے کہ ہم جو سیکھیں وہ اپنے ساتھیوں کو سکھائیں. تو یہ ٹول جو ہے اس کو ہم نے ہمیشہ باندھے رکھا، مضبوطی سے سیکھا وہ ہم نے ساتھیوں کو فوراً سے ٹرانسفر کیا کہ یار ہم نے وہاں یہ سیکھا، وہاں یا وہاں کا ایکسپوجر. مثال کے طور پر بنگلہ دیش سے جو بریک کا جو نمونہ تھا، جو ماڈل تھا، وہ دیکھ کر جلیل آیا اور جلیل نے ہم سے ڈسکس کی کہ بریک میں کیا ہوتا ہے، کس طرح سے وہ لوگ خاص کر اپنے سیونگ اور دیگر چیزوں پہ کام کر رہے تھے اس زمانے میں. لیکن اب تو بہت بڑا کام ہے، ان کا تو بینک بن گیا ہے اب تو. تو اسی طرح سے ریحانہ گئی، ریحانہ نے وہ ایکسپوجر بتایا. سلطان ندیم گئے، انہوں نے اچھا خاصا ہمیں بریف کیا. اور ساتھ ساتھ انٹرنلی جتنے بھی ٹریننگز لیے، اس ٹریننگز کو ہم نے پھر ہمارے آرم کے اندر ایک باقاعدہ سے ٹریننگ ٹیم بن گئی تھی، جو پھر نہ صرف لیاری، پھر آل اوور کراچی، جہاں جہاں ضرورت تھی، جس کو ضرورت تھی، ہم نے اس ٹریننگ. اچھا سہیل یہ بتاؤ کہ آپ نے جو آپ کے ساتھی ہیں آپ کے اندر، ان کے کیریئر کے ڈیولپمنٹ میں بھی کوئی کام کیا؟ ہمارا فوکس اسی بات پہ ہوتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں ہمارے جب آرگنائزیشن کو جوائن کریں وہ گروم کریں، وہ سیکھیں اور پڑھیں بھی. پڑھنا اور گرومنگ دونوں ساتھ ساتھ چلے اور ایک وقت آئے
کہ وہ اتنا گروم کر جائے کہ اگر اس کو کہیں آفر ملے تو وہ وہاں کسی اور جگہ اگر کسی نے آفر کی تو وہاں پہنچ سکے. تو اس طرح کے ہمارے بہت سارے لڑکے لڑکیاں مختلف اداروں میں اس وقت کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ایس پی او میں نسرین بیٹھی ہوئی ہیں, اس وقت مانیٹرنگ کے حوالے سے وہ کام کر رہی ہیں, سینئر ہیں, 15 سالوں سے وہ وہاں سروسز دے رہی ہیں اپنی. پھر اس کے بعد ختیجہ ہے, شرکت گاہ میں کام کر رہی ہیں, وہ بھی ایز سینئر ممبر کے وہاں کافی سالوں سے کام کر رہی ہیں. پھر اس کے بعد نذیر ہمارا ساتھی ہے جو کہ اس وقت راستی میں پروگرام مینیجر کے طور پر کام کر رہا ہے. سلطان جو اس وقت لنڈن اسٹڈی کرنے گیا تھا وہیں پر جاب کر رہا ہے, اور اس میں بھی جب اس کے انٹرویوز دیے جاتے ہیں تو پھر وہ حوالہ جب آرم کا دیتا ہے تو پھر ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا تھا, اور اس کے بعد اس کو وہ جاب وہاں پر ملی, اور وہ بھی اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے کچھ اور اسٹوڈنٹس تھے جو کہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, اور اس طرح کے بھی اور بہت سارے لوگ تھے جو کہ جنہوں نے بہت کچھ سیکھا. سنیا تھی ہمارے ساتھ ساتھی ہیں, سنیا بھی ماشاءاللہ اس کو پھر ٹیلنٹ کی طرف کا بڑا رجحان جوش تھا, تو اب وہ خود بھی ہمارے اس یوتھ کی ٹیم میں شامل ہے, یوتھ ٹی وی کی ٹیم میں, تو وہ بھی ہیں. فضل ہمارا ساتھی جو کہ ایک گورنمنٹ جاب کر رہا ہے وہاں سے. اس طرح کی بہت ہے, میں نام گنوانا چاہوں تو رات ہو جائے. بہت کچھ لوگوں نے سیکھا اور بہت اسی سیکھنے کو انہوں نے وہاں جا کے اپلائی کیا. وہ ناظرین جو کہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اب سہیل نے یہ بات کہہ دی ہے تو مجھے کہنی پڑ رہی ہے کہ کیا ہوا, یہ کیسے یوتھ ٹی وی کی طرف کیسے آ گئے بھائی؟ یوتھ ٹی وی کا کانسیپٹ اگر ذرا سا پھر دوبارہ سے پیچھے جانا پڑے گا. ہم پچھلے دنوں یعنی 2010 اور 11 کے درمیان ہم چاہ رہے تھے کہ ہم لیاری کے اندر کچھ یوتھ کے حوالے سے کچھ کام کریں. تو کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم یوتھ اکیڈمی ڈیولپ کرتے ہیں لیاری کے اندر, جس میں لیاری کے یوتھ کو ٹیلنٹ دیں, اس کے جو بھی ان کے پاس ٹیلنٹ ہے اس کو اجاگر کریں, ان کی ایجوکیشن کو گروم کریں, جو جن کے کریئر گائیڈنس پہ کام کر سکیں. اور ایسے یوتھ جو کچھ نہیں کرتے, جو کام بھی نہیں کرتے, نہ پڑھتے ہیں, اس طرح کی یوتھ کو بھی ہم ذرا اپنے ساتھ لے کر آئیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر ایک پازیٹیو عمل کی طرف چلا جائے, وہ بھی گروم ہو سکے, وہ بھی کچھ بن کے دکھا سکے. تاکہ جو ہے نا ایک کانسیپٹ عام طور پر ہوتا ہے کہ نیگیٹو, لیاری کو عام طور پر نیگیٹو گردانا جاتا ہے کہ شاید یہاں پر سارے لوگ اس طرح سے اسی طرح کے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. کچھ بچے ہیں جو کام نہیں کرتے ہیں, فارغ ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو ضائع نہ کیا جائے, ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا جائے. تو یہ کانسیپٹ چلا تھا. تو پھر ہم نے ہمیں کمیونٹی ہال مل گیا. اس کمیونٹی ہال میں پھر ہم نے وہاں یہ سارا سلسلہ شروع کیا, جس میں ہم نے لائبریری قائم کی, کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ قائم کیا, اسٹریٹ اسکول ہمارا آلریڈی چل رہا تھا, اور پھر اس کے بعد دیگر ایجوکیشن سسٹم تھے, سلائی کڑھائی سینٹر ہوا, یہ جتنے بھی چلتے رہے تاکہ ان یوتھ کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جا سکیں. پھر ایک یوتھ ریسورس سینٹر بنا. یوتھ ریسورس سینٹر میں تھوڑا بہت فیملی پلاننگ والے بھی چاہ رہے تھے کہ وہ اپنے ہیلتھ کے حوالے سے یوتھ کے ساتھ کام کر سکیں, تو یوتھ ریسورس سینٹر بنا. تو اس کی دیکھا دیکھی ہمارے پاس اچھی خاصی تعداد میں یوتھ ایک ٹیم ڈیولپ ہو گئی, جس میں 40 سے 50 لڑکے لڑکیاں موجود تھے. اس ساتھ ساتھ ہمارے یوتھ ٹیلنٹ شو ہر سال ہوا کرتا ہے, جس میں ہم یوتھ ٹیلنٹ شو میں خاص کر ان کے گانے, ڈانسنگ اور اس طرح کی چیزوں کو تو کرتے ہی ہیں. ساتھ میں ہم چاہ رہے تھے کہ اکیڈمک سائڈ میں بھی دیکھا جائے, ٹیکنیکل سائڈ میں بھی دیکھا جائے, ہر طرح سے یوتھ کے ٹیلنٹ کو اجاگر کیا جا سکے. یہ سارا چلتا رہا. پھر یہ ہوا کہ چرچ ورڈ سروس والوں نے ہمیں انوائٹ کیا کہ کمیونیکیشن اسٹریٹجی پہ ایک ٹریننگ ہو رہی ہے مری میں, آپ وہ اٹینڈ کریں. اس سے پہلے میں ریسرچ کی ایک ٹریننگ اٹینڈ کر چکا تھا. وہاں پر ایک کانسیپٹ میرا ڈیولپ تھا کہ یار کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے یوتھ کے لیے, ایک ریسرچ میں کنڈکٹ کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ یوتھ کے لیے